السلام علیکم، نیوز کے ساتھ میں ہوں سدرا افضل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، بھارتی شہر احمد آباد میں سرکاری ایئر لائنز ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 240 سے زائد افراد سوار تھے۔ حادثے میں بھارتی گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی بھی ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر گرا جب طالب علم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بوئنگ 787 ڈریم لائنز گر کر تباہ ہوا ہو۔ بھارتی شہر احمد آباد میں خوفناک حادثہ، سرکاری ایئر لائن ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ I-171 ایئرپورٹ سے روانگی کے وقت 322 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے محض 625 فٹ اوپر ہی اڑ سکی اور پھر ٹیکنیکل طور پر تباہ ہوئی۔ حادثہ بھارتی وقت کے مطابق 1 سے 2 بجے کے درمیان پیش آیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 240 سے زائد افراد سوار تھے، جس میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی شہریوں سمیت 11 بچے بھی موجود تھے۔ حادثے کا شکار طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی بھی تھے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ MBBS UG ہاسٹل کی عمارت پر گرا۔ طلبہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب طیارہ ہاسٹل کی عمارت سے ٹکرایا۔ حادثے میں کئی طلبہ کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا، جبکہ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ بھارتی DG سول ایویشن کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے مے ڈے کال دی۔ بھارتی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کا شکار بوئنگ 787 طیارہ 11 سال پرانا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بوئنگ 787 ڈریم لائنر کسی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ پاکستان کا بھارتی طیارے کے المناک حادثے پر اظہار افسوس۔ سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دل انتہائی افسردہ ہے۔ یہ سانحہ سرحدوں سے بالاتر ہے اور ہمیں ہماری مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں کے لیے صبر و حوصلے کی دعا کی۔ بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ بلاول بھٹو نے کہا، دعائیں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ برطانیہ اور دیگر ممالک کا بھی المناک حادثے پر اظہار افسوس۔ ناظرین، وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف صدر UAE شیخ محمد بن زید النہیان کی دعوت پر ابوظہبی پہنچے۔ ایئرپورٹ پر UAE صدر کے بھائی شیخ تہنون بن زید النہیان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور صدر UAE کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور علاقائی امور پر گفتگو متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا تارڑ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان حالات پھر کشیدہ ہونے کا خدشہ۔ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملے سے متعلق امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امید کم ہے کہ ایران یورینیم کی آفزودگی روکنے پر راضی ہو۔ ایران جوہری پروگرام بند کرے گا یا نہیں، کہنا قبل اس وقت ہے۔ نہیں معلوم کہ ایران کو جوہری پروگرام بند کرنے پر راضی کر سکیں گے یا نہیں۔ مجھے پہلے ایسا لگتا تھا، لیکن اب اس بارے میں میرا اعتماد کم ہو رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو مسقط میں متوقع ہے۔ ممکنہ حملے کی خبروں پر ایران نے امریکہ کو بڑی دھمکی لگا دی ہے۔ ایرانی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اگر جنگ چھڑی تو خطے میں تمام امریکی فوجی اڈے نشانے پر ہوں گے۔ جوہری معاہدہ نہ ہونے پر اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران پوری قوت سے خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کے جوابی حملے کی صورت میں امریکہ کو اس خطے سے نکلنا پڑے گا۔ امید ہے نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی اور مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں، پاکستان کا سفارتی وفد امریکہ اور برطانیہ کے بعد یورپی یونین کے دارالحکومت میں سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پارلیمانی وفد کی یورپی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کے سربراہ سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت اور پانی بند کرنے کی دھمکی پر پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے اجاگر کیا۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ خطے میں نئی جنگ کا آغاز بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ دنیا مزید کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیر رحمان کا ایران اسرائیل کشیدگی پر رد عمل۔
کہا جنگوں کے اثرات صرف ایک ملک تک نہیں رہتے، اس سے دنیا کے تمام ممالک متاثر ہوتے ہیں۔ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ چیئرمین سینیٹ، اسپیکر اور دیگر کی تنخواہوں میں 500% اضافے پر نوٹس۔ رائے کے مطابق وزیراعظم نے اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیراعظم رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف، سابق وفاقی وزیر رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کی بھی کڑی تنقید۔ عوام کی جانب سے بھی چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں 500% اضافے پر کڑی تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین سینیٹ، اسپیکر اور دیگر کی تنخواہوں میں 500% اضافے پر نوٹس۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیراعظم رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 500 گنا اضافے کے خلاف خواجہ آصف بھی پھٹ پڑے۔ وفاقی وزیر کی اپنی ہی حکومت پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں چیئرمین سینیٹ، ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں اور مراعات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت و آبروز کی مرہون منت ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے بھی چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں 500 گنا اضافے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے عوام سے زیادتی قرار دیا۔ وزیر خزانہ کو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران بھی صحافیوں کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر وہ تنخواہوں میں اضافے کا دفاع کرتے رہے۔ عوام بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، جبکہ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں 500% اضافے پر پھٹ پڑے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا۔ بلکہ احتجاج شروع کرنے کا اعلان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد کا اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہنا تھا، امیروں نے امیروں کا بجٹ بنایا، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اشرافیہ کے ہر طبقے کا بجٹ بڑھایا، محنت کش کی باری آئے تو کہتے ہیں مہنگائی کی شرح کے مطابق اضافہ ہوگا۔ کیا ساری مالی مشکلات غریبوں کے لیے ہیں؟ چودھری منظور کا کہنا تھا، ملک بھر کی ٹریڈ یونین سے رابطے کر رہے ہیں، حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاج میں ہر حد تک جائیں گے۔ کابینہ، ارکان پارلیمنٹ سمیت تمام اشرافیہ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی ہے۔ ان کا کہنا تھا 10 سال کے بعد پنشن بند کرنے کا حکومتی فیصلہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہوگا۔ ناظرین، پنجاب کو بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے نئے ٹیکس لگانے کی تمام تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ باقی صوبوں کے عوام کو بھی ترقی ملے۔ جب دوسرے صوبوں کے عوام یہ مطالبہ کرتے ہیں تو وہاں کی حکومت برا مان جاتی ہے۔ کام کرنے کی نیت ہو تو 1.25 سال کافی ہوتا ہے، 15 سال نہیں۔ پنجاب نے سارے منصوبے اپنے وسائل سے شروع کیے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا، پنجاب میں 15,000 سکول ایسے ہیں جو فعال نہیں ہیں۔ اب تک 26 لاکھ نئے بچے سرکاری سکولوں میں داخل ہوئے۔ پہلے فیز میں 5,700 سکول آؤٹ سورس کیے، 36,000 ٹیچر سکولوں میں سرپلس ہیں۔ سرکاری سکولوں میں 20 ارب روپے لگائے گئے۔ بات کریں گے سندھ بجٹ کے حوالے سے 3,300 ارب روپے کا سندھ بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ نئے مالی سال کے سندھ بجٹ میں 300 ارب سے زائد رقم کا اضافہ۔ مجموعی ترقیاتی بجٹ 1,100 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز۔ 400 ارب روپے سے زائد کے غیر ملکی فنڈز کے منصوبے شامل کرنے کی تجویز۔ سندھ کے ٹیکس وصولی کا ہدف 800 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 550، صحت کے لیے 340، بلدیات کا بجٹ 350 ارب روپے تجویز۔ محکمہ داخلہ کا بجٹ 200 ارب روپے، محکمہ ٹرانسپورٹ کا بجٹ 75 ارب روپے، غربت مٹاؤ منصوبوں کے لیے 40 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ 2,118 ارب روپے کا بجٹ تیار۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پنشن میں 7% اضافے کی تجویز۔ بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 547 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ صوبائی بجٹ میں 157 ارب روپے سرپلس رکھے گئے ہیں۔ اگلے مالی سال میں قرضوں کی اقساط اور سود کی ادائیگی کے لیے فنڈز کو 67 ارب روپے سے کم کر کے 55 ارب روپے کرنے کی تجویز ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں ایف بی آر اور ٹیلی کام کمپنی کے درمیان ٹیکس کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 59.3 ارب روپے مالیت کے ٹاورز کے لین دین میں ایف بی آر کے موقف کی توثیق کر دی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس بابر ستار کر رہے تھے۔ ایف بی آر اندرونی گروپ کے لین دین میں ٹیکس واجبات کا تعین کر سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ایف بی آر کے لین دین کا معاملہ اور ایف بی آر اور ٹیلی کام کمپنی کے درمیان ٹیکس کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 59.3 ارب روپے مالیت کے ٹاورز کے لین دین میں ایف بی آر کے موقف کی توثیق کر دی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری۔ سرگودا اور سی بی میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، اٹک اور جہلم میں درجہ حرارت 47 ڈگری رہا۔ لاہور، فیصل آباد، چکوال، ساہیوال، دادو، نواب شاہ، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں سورج نے خوب آنکھیں دکھائی۔ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد، مظفر آباد، پشاور، ملتان، راولپنڈی، تربت 45، سکھر 44 اور حیدرآباد میں درجہ حرارت 41 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ کئی علاقوں میں کل سے 18 جون تک بارشوں اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج جاری۔ مظاہرین کا بے نظیر بھٹو لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کی نجکاری، اسٹرکچر اور تبدیلی اور پینشن روکنے کا حکم نامہ واپس لینے کا مطالبہ۔ نیوز کے نمائندے کامران سہیل سے جانتے ہیں احتجاج کی تازہ صورتحال کیا ہے۔ جی بتائیے گا۔ دیکھیں، سندھ اسمبلی کے سامنے لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ اپنے مطالبات کے حق میں اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ جو خواتین موجود ہیں وہ بے نظیر کا پوسٹر ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ بے نظیر کا ماسک بھی جو ہے وہ ان کے چہروں پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ شدید گرمی کے عالم میں سڑک کنارے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کے مطالبات کیا ہیں۔ دیکھیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک جائز حق ہے جو ہمیں چاہیے۔ 31 سال ہو گئے ہمیں اس پروگرام میں۔ انہوں نے 2008 میں یہ پروگرام بند کر دیا تھا۔ ہم نے اسٹرگل کی، مارے کھائی، کراچی سے لے کے اسلام آباد کی جیلیں کاٹی، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے ہم نے کیس جیتے ہیں، تب جا کے ہم بڑی مشکل سے ریگولر ہوئے۔ میری بلاول بھٹو صاحب سے پرزور یہ ایک سمجھ لیں کہ درخواست ہے کہ جب آپ بڑے بیان دیتے ہو کہ جب میں لیڈی ہیلتھ ورکر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے۔ یہ ہم 15 دن سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو لیڈی ہیلتھ ورکر نظر نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، ان کا یہی مطالبہ ہے پینشن روکنے کے لیے جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں کہ بے نظیر کے نام پہ جو پروگرام شروع کیا گیا تھا اس کی نجکاری کسی صورت منظور نہیں ہے ان کو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران سہیل۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں لاہور میں منشیات فروش گھیرا تنگ ہونے پر آن لائن منشیات فروخت کرنے لگے۔ رواں سال پولیس نے کتنے منشیات فروش گرفتار کیے؟ اس وقت نمائندہ نیوز شاہد رضوی ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی شاہد۔ لاہور شہر میں ایک وقت تھا جب منشیات فروش جو ہے اپنا دھندا عروج پر لے گئے اور جگہ جگہ منشیات فروشی جو ہے وہ ہونے لگی۔ میرے ساتھ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران موجود ہیں۔ جو نارکوٹکس کی سیلنگ ہے جو وہ بڑی آسانی سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو ہونا شروع ہو گئی، تو وہ جو پہلے ٹیسٹ پرچیز کی جاتی تھی، پھر پولیس وہاں پہ ریڈ کرتی تھی، منشیات برآمد کرتی تھی، اب وہ والا سینیریو تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کو ڈیلیور کرنے والا بندہ اور ہے، بیچنے والا بندہ اور ہے، پھر پروکیور کر کے دوسرے صوبے سے ادھر لانے والا بندہ اور ہے، تو وہ نیٹ ورکس بھی ایکسپینڈ کر گئے، اس کے اندر لوگ بھی زیادہ ہو گئے۔ تو بہرحال اس کے اوپر بھی پولیس کام کر رہی ہے۔ ہمارے جو آئی ٹی نوئنگ ینگ لاٹ ہے، جو ہمارے ینگ ایس ایچ اوز ہیں، ان کو خاص طور پہ اس چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ جو موجودگی ہے اس طرح کے ایلیمنٹس کی، واٹس ایپ نمبر ہوتے ہیں وہ ایک ہفتے بعد نمبر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا اور اس سے بڑی ساری کامیابی بھی ملی۔ اور یہ جو جہاں ہم پورے سال میں 62 کلو آئس پکڑ رہے تھے، اب سال کے پہلے 5 مہینوں میں ہم 405 کلو پہ جا چکے آئس کے۔ 405 کلو گرام آئس جو ہے رواں سال کے 5 ماہ کے دوران لاہور پولیس نے پکڑی ہے۔ متعدد ایسے منشیات فروش ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد رضوی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار، سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ملزم ظاہر جعفر ایک بے رحم قاتل ہے جو کسی ہمدردی کا مستحق نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے
CCTV فوٹیج کی قابل قبول شواہد قرار دے دیا ہے۔ بات کریں گے کھیلوں کے حوالے سے۔ قومی سٹار کرکٹر بابر اعظم آسٹریلین بگ بیش لیگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ بابر اعظم بگ بیش لیگ میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کریں گے۔ بگ بیش لیگ کی فرنچائز سڈنی سکسرز ٹیزر جاری کر چکے ہیں۔ ٹیزر میں ممکنہ طور پر بابر اعظم کی کٹ دکھائی گئی ہے۔ ٹیزر ویڈیو میں بابر اعظم سے متعلق کمنٹری بھی سنی جا سکتی ہے۔ سڈنی سکسرز بابر اعظم کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات کل جاری کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔